الحج۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ٹال دے گی، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے باب میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں۔ اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے، علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر، تکبر کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا۔ اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی۔ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ وہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی۔ یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے، اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور سابی اور نصارہ اور مجوس، اور جنہوں نے شکر کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔
بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، پس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے وہاں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کر اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو وہ پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہوگی، اور ان کو پاکیزہ قول کی ہدایت بخشی گئی تھی، اور ان کو خدائے حمید کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس مسجد میں راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پہ چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر پہنچیں اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ پس اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں۔ تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اللہ کی طرف یکسو رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کے شعار کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تم کو ان سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے ہو کر رہو، اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو ان پر پڑے اس کو وہ سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی یادگار بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور بے سوال محتاج اور سائل کو کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ بے شک اللہ لوگوں کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ بدعہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔
اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ڈھا دیے جاتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر میں نے منکروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ پس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، پس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے ہی بیکار کنویں اور کتنے پختہ محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیرے رب کے یہاں ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہو کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم ملا ہے وہ جان لیں کہ یہ فی الواقع تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر وہ اس پر یقین لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کو ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے، اللہ ضرور ان کو اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا حلم والا ہے۔ یہ ہو چکا، اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے،
اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے، پس وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم منکروں کے چہرے پر برے آثار دیکھتے ہو، گویا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہو کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے، اس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے انکار کیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو۔ تم لوگ خدا کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ اے ایمان والوں، رکوع اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تم کو چنا ہے، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے۔ پس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار۔